الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلوبل اسکول سسٹم آن لائن کلاسز 2020 میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر ہے جماعت ہشتم کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ سائرہ راشد۔ پیارے بچوں، ہم نے جو آج سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے کاہلی۔ آج ہم کاہلی سبق کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ مصنف کا تعارف اور اس کی وضاحت ہم پڑھیں گے بیٹا آج۔ اور آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ہم کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں تو اس میں مصنف کے تعارف کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں سے آپ کے MCQs اور شارٹ کوسچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 سوال ہوتے ہیں، جس میں سے ایک مصنف کا عرصہ حیات ہوتا ہے، دوسرا سوال مصنف کا اسلوب بیاں، اور تیسرا سوال مصنف کی اہم تصانیف کے بارے میں ہوتا ہے، جو کہ مصنف کا تعارف میں سے آتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ صفحہ آپ کی کتاب میں سے لیا گیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سر سید احمد خان کا تعارف۔ سر سید کے مورث اعلیٰ شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان آئے۔ مورث اعلیٰ کا مطلب ہے آباء و اجداد، یعنی کہ سر سید احمد خان کے جو آباء و اجداد تھے وہ شاہ جہاں بادشاہ کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ مغلیہ دربار کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، یعنی وہاں انہوں نے مغلیہ دربار میں، مغلوں کے دربار میں بہت اچھی ملازمتیں حاصل کیں۔ سر سید احمد خان نے رواج زمانہ کے مطابق تعلیم پائی، یعنی کہ اس زمانے میں، اس دور میں جو تعلیم حاصل کرنے کا رواج تھا، جو ٹرینڈ تھا، اس کے مطابق ہی سر سید احمد خان نے تعلیم حاصل کی۔ سب سے پہلے عدالت میں بطور سر رشتہ دار کام کیا، پھر ترقی کر کے منصف ہو گئے، یعنی کہ جج بن گئے۔ سرکاری ملازمت کے باوجود سر سید مسلمانان ہند کی اصلاح کے لیے برابر کوشاں رہے۔ اصلاح کہتے ہیں درستگی کرنا، کریکشن کرنا۔ چونکہ سر سید احمد خان سرکاری ملازم تھے، یعنی کہ انگریزوں کے ملازم تھے اس ٹائم، اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کی، جو کہ ہند میں رہتے تھے، ان کی درستگی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے تھے، بہت اعلیٰ لوگ تھے، اچھے خاندانوں کے لوگ تھے، جو انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے پہلے ایک انگریزی اسکول مراد آباد اور غازی آباد میں کھولا۔ 1857 میں علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو بعد ازاں ہندی مسلمانوں کا سب سے اہم تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز قرار پایا۔ بعد ازاں کا مطلب ہے بعد میں، یعنی کہ انہوں نے جو کالج قائم کیا، جس کالج کی بنیاد کی، وہ اب تک ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تعلیمی، سیاسی اور ادبی مرکز ہے۔ انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے بیٹا انڈرلائن کرنا ہے۔ سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے کس لیے قائم کی؟ انگریزی سے اردو تراجم کے لیے۔ آپ کے MCQs آ سکتے ہیں، اس میں سے شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کا نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے، تہذیب الاخلاق، MCQ میں شامل ہو سکتا ہے یہ۔ اس رسالے کی پروردہ نسل نے ہماری اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے، یعنی کہ جس نسل نے، جس جنریشن نے اس زمانے میں یہ رسالہ پڑھا، یا اس دور میں جو بھی جنریشن تھی، اس نے اس تمام نسل پر اس رسالے نے بہت زیادہ گہرے اور اچھے اثرات ڈالے۔ اس کے بعد اگلے پیراگراف میں اسٹوڈنٹس ہم پڑھیں گے، سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اردو ادب کی بہت سی اصناف ہیں۔ صنف ادب میں نثر ہے، شاعری ہے، غزل ہے، لیکن سر سید احمد خان نے مضمون کی صنف، یعنی کہ مضمون کو رواج دیا۔ خود کثرت سے مضامین لکھے، انہوں نے خود بہت سارے مضامین لکھے، اور اپنے رفقا سے، یعنی کہ اپنے دوستوں سے بھی انہوں نے بہت سے موضوعات پر، جن میں قومی، تعلیمی، مذہبی اور اخلاقی موضوعات شامل ہیں، ان پر مضامین لکھوائے۔ یہ سب کس لیے لکھوائے؟ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔
سر سید کا اسلوب نگارش، اسلوب کہتے ہیں طریقے کو، نگارش ہوتا ہے لکھنے کا جو طریقہ تھا، جو ان کا انداز تحریر تھا وہ بہت سادہ، سہل، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے، یعنی کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے اور وہ بہت سادہ ہے۔ بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا کہنا ہے، بابائے اردو یعنی کہ اردو زبان کے بانی جو ہیں وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کے MCQs ہو سکتے ہیں۔ من جملہ بے شمار احسانات کے جو سر سید نے ہماری قوم پر کیے، ان کا بہت بڑا احسان اردو زبان پر ہے۔ انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیاں میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی، سنجیدہ مضامین کا ڈول ڈالا، جدید علوم کے ترجمے کیے، بے لاگ تنقید اور روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب پیدا کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کوٹیشن ہے، یہ قول ہے مولوی عبدالحق کا، جو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس میں سے بھی آپ کے MCQs اور شارٹ کوسچنز آ جاتے ہیں۔ اس پوری کوٹیشن کا، اس پورے قول کا لب لباب یہ ہے بیٹا کہ سر سید کے بارے میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے کہا کہ سر سید کے ہماری قوم پر بہت بڑے احسان ہیں، اس کے علاوہ ان کا سب سے بڑا احسان جو ہے وہ اردو زبان پر ہے، کیونکہ انہوں نے اردو زبان کو پستی سے نکالا، یعنی اس زمانے میں لوگ اردو زبان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، انہوں نے اپنے انداز بیاں سے، اپنی سادگی سے، اپنے سادہ انداز تحریر سے اس زبان میں وسعت پیدا کی اور انہوں نے سنجیدہ مضامین لکھے جس سے اردو زبان کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ اس کے بعد بیٹا میں آپ کو پڑھاتی ہوں، سر سید ایک بہت بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے، یعنی مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والے کو، معمار قوم، قوم کا بنانے والا، قوم کے بلڈر یعنی قوم کو درستگی کی طرف لے کر جانے والے، مصنف کہتے ہیں لکھاری کو، تحریر کرنے والے کو۔ آگے ہے، انہوں نے چھوٹی بڑی 30 سے زائد کتابیں لکھیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کے شارٹ کوسچنز میں آ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان نے کتنی کتابیں لکھیں۔ اس کے بعد ان کے خطوط اور مضامین کے مجموعے ہیں، ان کی اہم تصانیف ہیں جو میں آپ کو آگے ابھی پڑھاتی ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ کا فیڈرل بورڈ کا پیپر آتا ہے، مصنف کے تعارف میں سے اس میں سے 3 سوال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک سوال آپ کا یہ ہوتا ہے کہ مصنف کا عرصہ حیات تحریر کریں، جس میں آپ نے لکھنا ہوتا ہے مصنف کا سن پیدائش جو کہ ہے 1817، سن وفات ان کا ہے 1898۔ دوسرا سوال آپ کا ہو سکتا ہے مصنف کا اسلوب بیاں، یہ ہے سر سید ایک مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ سر سید نے اردو میں مضمون کی صنف کو رواج دیا۔ سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، بے ساختہ اور تصنع سے پاک ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں کہ سر سید احمد خان کی اہم تصانیف لکھیں، تو بیٹا دیکھیں ان کی اہم تصانیف یعنی کہ ان کی کتابیں جو کہ انہوں نے تحریر کی وہ ہے آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبین الکلام، خطبات احمدیہ، تفسیر قرآن، یہ ہے ان کی بہت زیادہ اہم تصانیف جو آپ کے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں آ سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ میں نے آپ کو مصنف کا تعارف پڑھایا اور فیڈرل بورڈ کا پیٹرن بتایا کہ مصنف کے تعارف میں سے کون کون سے سوالات آ سکتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔